السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت سارے احباب نے پوچھا کہ آنکھوں میں تھوک لگانا کیسا ہے۔ اپنی آنکھوں کو برباد نہیں کرو، اپنی آپ کو تباہ نہیں کرو، اپنی آنکھوں کو ضائع نہیں کرو۔ آنکھیں اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے، اس میں نئے نئے تجربے نہیں کرو، ٹھیک ہے۔ وہ ایک روایت لاتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کی آنکھوں میں اپنا لعاب دین لگا کے وہ آنکھ دوبارہ جو نکل گئی تھی وہ لگا دی تھی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود تھا، وہ پاکیزگی اور طہارت کے آسمان تک کے مقام پر تھے، بلکہ اس سے بھی اوپر۔ ہم جو کھا رہے علم غلم، نبی پاک کا جسم، نبی پاک کی ذات صلی اللہ علیہ وسلم تمام غلاظت سے پاک تھی، تو ہر چیز ہر جگہ نہیں چلے گی۔ ادھر نبی پاک کا وجود دیکھو، آپ دیکھو نبی پاک کی 11 بیویاں تھیں، ہمارے آپ سے 2 کے حقوق پورے نہیں ہوتے، 4 کے پورے نہیں ہوتے، نبی پاک 11 کے حقوق پورے کرتے تھے۔ کسی ایک بیوی کو شکایت نہیں تھی کہ ہماری اختلافی ہوئی ہے، تو ضروری نہیں کہ آپ وہ کر سکو جو نبی پاک کرتے تھے۔ نبی پاک مسلسل تہجد پڑھتے تھے، مگر صحابہ کو دیکھا تو فرمایا کہ کبھی ایک دن چھوڑ بھی دیا کرو۔ نبی پاک مسلسل روزے رکھتے تھے یا ایک دن چھوڑ کے روزہ رکھتے تھے، تو صحابہ نے بھی جب کاپی کرنے کی کوشش کی تو نبی پاک نے فرمایا نہیں، کبھی چھوڑ بھی دیا کرو۔ مسلسل پوری رات نماز پڑھتے تھے، تہجد پڑھتے تھے، لیکن جب صحابہ کو بھی اس کی نقل کرتے دیکھا تو آپ نے کبھی چھوڑ بھی دی، تاکہ ایک دم نبی پاک کے ایک عمل بالکل ریگولر کریں گے اور تو فرض میں آ جائے گا، تو ہر چیز نبی پاک کی آپ کاپی نہیں کرتے۔ نبی پاک کے وجود کی طہارت، پاکیزگی، تقوی، ایمان، ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتوں کی خاک برابر ہماری اوقات نہیں ہے۔ پہلے تو بات کلیئر کر لیں۔ اس کے بعد آج کے دور میں اکثر فرماتے ہیں حکما، وہ بیچارے نیک نیتی سے کہتے ہوں گے، ان کے دل میں کوئی برائی نہیں ہوگی، لیکن معاملے کو سمجھیے، ہم میں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ نبی پاک پاکیزگی اور طہارت کے جس بلند ترین مقام پر تھے، اس مقام کو ہم دیکھ بھی نہیں پائے، پہنچنا تو چھوڑو، دیکھ بھی نہیں پائے، محسوس بھی نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ کمال لطافت اعلی درجے کی تھی یا کثافت اعلی درجے کی ہے۔ تو یہاں جو ہمارے حکماں قوم کی، امت کی بہبود میں اور بھلے میں فرماتے ہیں کہ صبح اٹھ کر اپنا لعاب دین آنکھوں میں لگایا کرو، اس سے آنکھوں کا بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ کوئی فائدہ وعدہ نہیں ہوگا، بیڑا غرق ہو جائے گا، بیڑا غرق ہو جائے گا۔ اپنے آپ کو نبی سے نہ ملاؤ۔ ابھی کسی کو جناب علی پس سیل ہے، سوزاک ہے، سوزاک بڑا ہوا ہے، یعنی کہ پس سیل ہے، کہیں بھی پیپ کا ایک خشخاش برابر بھی دانہ ہے تو آپ کو پس سیل ہے، سوزاک ہے، اور انتہائی ہو گیا تو پھر یہ جناب علی باتھ روم کے آخری والی جگہ پہ ریڑھ کی ہڈی کے آخری مورے پہ اتنا بڑا پیپ کی ٹیوب دے دے گا، تو یہ پس سیل ہے۔ کسی کو جناب علی کوئی آتشہ کے لیے پھر رہا ہے، اس کا نزلہ اور الرجی ہے کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں ہے، یا پھر جریان احترام لیکوریا ہے کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں ہے، وہ آتشہ کی زہر لیے پھر رہا ہے۔ کسی کو جناب علی سوزاک کی زہر ہے، کسی کو جناب علی بواسیری زہر ہے، وہ جناب علی خون کا مرض ہے یا کینسر ہے یا السر ہے، وہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں ہے۔ کسی کو جناب علی ایچ پائلوری ہے یا اسمال انٹسٹائن کا انفیکشن ہے، ختم ہونے کا نام ہی نہیں ہے۔ کسی کو جناب علی سسٹ ہے یا فائبرائڈ ہے یا اس کے مینسز بلاک ہیں اگر عورت ہے تو وہ انفیکشن ویلیو باڈی میں ڈپازٹ ہو رہی ہے، یا وہ مینوپاز میں جا رہی ہے، تو اس وقت اس کا پورا جسم ٹوٹ رہا ہوتا ہے عورت کا، تو اس وقت اس کے زہر میں ٹاکسن بڑھ رہا ہوتا ہے۔ ابھی اتنے سارے انفیکشن کے ہوتے ہوئے آپ سمجھتے ہو کہ آپ نے جناب علی صبح اٹھتے ہی جناب علی اپنا لعاب دہن لیا اور آنکھوں میں لگایا تو اس سے آنکھوں کو شفا ہوگی، بالکل غلط بات ہے، بیڑا غرق ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ آنکھوں میں شفا نہیں ہوگی، انفیکشن ویلیو اتنی بڑھ جائے گی کہ ہو سکتا ہے کہ لا علاج ہو جاؤ۔ ہاں جی، انفیکشن جو ہے سب سے پہلے سڑان جو ہے وہ انفلیمیشن پیدا کرے گی، انفلیمیشن اگلے سٹیپ کی سڑان پیدا کرے گی، اور وہ زخمی کیفیت، گلاؤ پیدا کرے گی۔ گلاؤ زخمی کیفیت کا نام ہے، زخمی کیفیت کا جو انتم سنسکار ہے وہ کینسر ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو ہر معاملے کو ہر جگہ فٹ نہیں کیا جائے گا۔ یہ نہیں بولا جائے گا کہ نبی پاک کی 11 بیویاں تھیں تو میں بھی 11 بیوی لا سکتا ہوں، نہیں لا سکتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم کوئی مقابلہ نہیں کر سکتے، ہماری اوقات ان کو جوتوں پہ لگے خاک جتنی نہیں ہے، تو لہٰذا ہر بات کو ہر جگہ فٹ نہیں کرو۔ یہ آنکھوں پہ تھوک لگانے والے جتنے بھی نسخے بتائے جاتے ہیں وہ بیچارے ہمارے حکماں بتا محبت میں رہیں، لیکن اللہ ان کو توفیق دے گا کہ وہ غور کریں گے کہ آج کے انسان کی باڈی کتنی پولوشن والی ہے، کتنی ہیوی میٹل والی ہے، کتنی انفیکٹڈ ہے، کتنی سڑان ہے جسم میں، کتنے امراض ہیں جسم میں، کتنا الا بلا گن بلا پیک بلا کھا رہا ہے، وہ چیزوں میں پیک کی ہوئی چیزیں کھا رہا ہے جس میں لاشیں محفوظ کی جاتی ہیں۔ تو لہٰذا آج کے دور میں یہ تھوک جو ہمارا یہ حالت طہارت میں نہیں ہے، حالت پاکیزگی میں نہیں ہے، حالت شفا نہیں پیدا کرے گا۔ جو شخص صبح کسی کے سنی سنائی صبح تھوک نکال کے آنکھوں میں لگائے گا، اس کی آنکھوں کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا سوائے بیڑا اور غرق ہونے کے۔ اور کر لیجئے گا ٹھنڈے دل سے، جس نے کہا وہ غلط نہیں ہے، وہ سارے صحیح ہیں بیچارے، انہوں نے محبت میں کہہ دیا، لیکن حالات چینج ہو چکے ہیں، حالات کے تحت ورژن چینج کرو گے، ٹھیک ہے۔ دعاؤں کی درخواست ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔